بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں، لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہم روحانی تعلیم کے سلسلے میں جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ علمی بات نہ ہو، ایک نارمل سے انداز میں عام دنیا داری کے رنگ کی، عام دنیا داری کے ڈھنگ کی ایسی بات کی جائے جو آپ کے دل میں اترے، جو آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ اس بات کے تناظر میں بندے کا اور رب کا معاملہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ آپ کو عام لفظوں میں یہ بات سمجھ آ سکے کہ اس مالک نے اپنے بندے سے اپنا معاملہ کیسا رکھا ہے، اور اس بندے نے اپنے رب سے اپنا معاملہ کیسا رکھا ہے۔ لہذا زیادہ علمی گفتگو ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور علمی گفتگو میں علمی لوگ جو ہیں، اہل کتاب جو ہیں، اہل کتاب نارمل تو ہم ان کو کہتے ہیں جو قرآن پاک کی طرح باقی جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے، ان چار کتابوں کے پیروکاروں کو ویسے اہل کتاب کہا جاتا ہے، لیکن اہل علم کے ہاں اہل کتاب یا اہل قلم حضرات وہ ہیں جو علم سے واقف ہیں، جو صاحب مطالعہ ہیں، اور جو علمی گفتگو کرتے ہیں کتابوں کے حوالے سے۔ فلاں کتاب کا یہ حوالہ ہے، فلاں کتاب کا یہ حوالہ ہے، فلاں راوی نے یہ کہا ہے، فلاں رائٹر نے یہ لکھا ہے۔ لہذا یہ کتابوں کے حوالوں سے جو بات ہوتی ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت سے لوگوں کی باتوں کی تردید بھی کی ہے۔ یوں یہ معاملہ پھر ایک ایسی بحث کی طرف نکل جاتا ہے جو کہ لا حاصل ہے، جس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتا، اور پھر انتشار پیدا ہوتا ہے، کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ عام حالات کو عام لفظوں میں اس طرح بیان کریں کہ وہ تول کے دیکھے جائیں تو دماغ اور دل دونوں میں جگہ کر سکے۔ لہذا اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ انتہائی سادہ لفظوں میں اور سادہ سے انداز میں سادہ زندگی کی سادہ سی بات سادہ لوگوں کے لیے کی جائے، تاکہ بالکل سادگی کے ساتھ وہ بات ان کے دلوں تک اور ان کے ذہنوں تک پہنچ سکے، تاکہ وہ اپنے رب کا معاملہ اپنے ساتھ دیکھیں، اور پھر اپنے معاملے کو اپنے رب کے ساتھ بھی جوڑ کے دیکھیں، تو انہیں پتہ چلے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کیسے ہیں اور ہمارا رب ہمارے ساتھ کیسا ہے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں، یہ ایک عام سی ہماری روٹین کا کام ہے۔ ہم مختلف جگہوں کی طرف ہجرت کرتے رہتے ہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں۔ بہت سے کسان لوگ ایک گاؤں میں اگر کھیتی باڑی کرتے ہیں کسی زمیندار کی، وہاں پانی کی قلت یا کچھ معاملات کی وجہ سے وہ پھر دوسرے شہر کی طرف یا کسی اور زمیندار کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔
نئی سے نئی جگہ کی طرف جانا، گاؤں سے لوگ شہروں کی طرف آتے ہیں، ایک مکان سے دوسرا، اس سے اور اچھا، اس سے اور اچھا، یعنی نئی سے نئی دنیا کی تلاش میں ہر بندہ ہر پل رہتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے نئی سے نئی دنیا میسر آئے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی جی سکے، اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکے۔ لہذا یہ دنیا کا یہ جو ڈایاگرام ہمارے سامنے ہے، یہ دنیا کی یہ جو زندگی ہمارے سامنے ہے، اس میں ہم لوگ روز بروز جدت کی طرف بڑھتے ہیں، نئی ہجرتیں کرتے ہیں، نئے سفر پہ نکلتے ہیں، نئی منزلوں کی تلاش کرتے ہیں، نئے مقام کو ڈھونڈنے کی سیر و سیاحت میں بھی بھائی وہ جگہ تو دیکھی ہے، اب اس جگہ کو دیکھنے چلتے ہیں۔ سیاح لوگ بھی اسی طرح کوئی جگہ اچھی لگ جاتی ہے تو اس کی طرف 2-4 دفعہ جاتے ہیں، نہیں تو پھر وہ کسی نئی جگہ کی طرف وہ اپنی سیاحت کو نکل جاتے ہیں۔ تو یہ نئی دنیا کی تلاش انسان کی تاریخ میں دور قدیم سے چلی آ رہی ہے، لیکن یہ چلتی کہاں تک ہے؟ یہ نئی دنیا کی تلاش ہماری کب تک جاری رہتی ہے؟ یہ تو تب تک جاری رہتی ہے نا جب تک ہماری سانس ہے، اور یہ سانس جب ہماری رک گئی، ہم جب اس دنیا سے کوچ کر گئے تو پھر ہم کس دنیا میں گئے؟ وہ نئی دنیا آخر کون سی نئی دنیا ہے جس دنیا کی طرف ہم نے جانا ہے، اور ایسا جانا ہے کہ وہاں سے پھر پلٹ کے نہیں آ سکتے۔ ہم لوگ نئی جگہ جاتے ہیں، وہ جگہ سمجھ نہیں آتی تو ہم واپس پلٹ بھی آتے ہیں۔ ہم شہروں کی طرف نکلتے ہیں، وہ شہروں کی زندگی راس نہیں آتی تو واپس گاؤں کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف اگر ہم جاتے ہیں، ایک زمیندار سے دوسرے زمیندار کی طرف اگر ہم جاتے ہیں، اور اگر وہاں ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں پاتے تو پھر واپس پلٹ کے بھی آتے ہیں۔ لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد ایک نئی دنیا میں جب ہم قدم رکھتے ہیں تو وہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جس دنیا سے ہم واپس نہیں آ سکتے۔ اب وہاں پہ ہم سیٹسفیکیشن پائیں یا نہ پائیں، ہم وہاں پہ اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن ایک دفعہ چلے گئے تو بس چلے گئے، پھر پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور پلٹنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، اور پلٹنا تو ہے ہی نہیں۔ اب ہم جو نئی دنیا کی ہر دفعہ تلاش کرتے ہیں تو تلاش اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم کمفرٹ زون کی طرف بڑھیں، ایک ایسی دنیا کی طرف جائیں، ایک ایسے شہر میں جا کے آباد ہوں، یا ایک ایسے مقام پہ جا کے آباد ہوں جہاں سکھ ہو، امن ہو، سلامتی ہو، روزگار ہو، کاروبار ہو، خوشحالی ہو۔ اب اس دنیا سے سفر کر کے ہم جو نئی دنیا میں جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا یہ چیز لازمی نہیں ہے؟ ہزاروں لوگ ہمارے سامنے مرتے ہیں، کتنوں کو ہم نے اپنا کندھا دیا، کتنوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جا کے زمین کے سپرد کیا، خاک کے سپرد کر کے اوپر مٹی ڈال کے آ گئے اپنے آباء و اجداد میں سے۔ اپنے ماں باپ کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے، اپنی اولاد کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے، اپنے بھائی بہنوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے، اپنے رشتہ داروں کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے۔ وہ اس دنیا سے نکل کے ایک نئی دنیا میں چلے گئے۔ اب ہم نے بھی تو جانا ہے، اور جب ہم جائیں گے تو اس نئی دنیا میں کیا ہم اپنے لیے کمفرٹ زون پاتے ہیں یا نہیں پاتے؟ اور اگر ہم کمفرٹ زون نہیں پاتے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ لہذا نئی دنیا کی تلاش کرتے ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم کمفرٹ زون میں ہوں، سکھ میں ہوں، سلامتی میں ہوں، آسائشوں میں ہوں، آرام میں ہوں۔ تو اس دنیا میں جانے کے لیے کمفرٹ زون کا اہتمام یہاں سے کرنا پڑتا ہے۔
ہم ایک گاؤں سے جب دوسرے گاؤں کی طرف جاتے ہیں، یا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہیں، یا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف ہم جاتے ہیں، تو ہم یہ اہتمام کر کے نکلتے ہیں کہ اب وہاں یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، فلاں سے بات کر لی روزگار کے لیے، فلاں سے یہ، فلاں سے یہ، فلاں سے یہ، مطلب مختلف زاویوں کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر ان زاویوں کے مکمل تکمیل کو ہم جب یقینی پاتے ہیں تب اس طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن اس دنیا سے اگلی دنیا، جو اس دنیا کو چھوڑ کے ایک نئی دنیا میں ہم جو جائیں گے، اس کے لیے ہم نے کتنا کمفرٹ زون اپنے لیے ایڈجسٹ کیا ہے، اس چیز کو سوچنا لازمی ہے۔ اور اسی کے لیے ہم آپ کے ساتھ یہ سیشن کرتے ہیں کہ اگلے جہان میں، اس نئی دنیا میں ہمارا معاملہ ہمارے اس جسم کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر جو کائنات موجود ہے، جو مخلوق موجود ہے، جو ہماری روح اس جسم میں موجود ہے، اس روح نے وہاں اس دنیا میں جانا ہے۔ اب اس روح کو ہم اگر بالفرض اس دنیا میں ہی ہم اپنے بچے کو اگر کہیں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، یا کہیں کاروبار کے لیے بھیجتے ہیں، یا کہیں نوکری کے لیے بھیجتے ہیں، اپنے بھائی کو اگر بھیجتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اسباب بنا کے اس کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ وہاں کمفرٹ زون میں رہے، اور جس مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ ٹھیک طریقے سے انجام دے پائے۔ پڑھنے جا رہا ہے تو ٹھیک سے پڑھ سکے، اگر کاروبار کے لیے جا رہا ہے تو ٹھیک سے کاروبار کر سکے، اس کے کاروبار کے تمام وہ چیزیں جو ضروری ہیں وہ کر کے دی جاتی ہیں تاکہ وہاں وہ کاروبار کر سکے۔ نوکری کے لیے بھی پہلے نوکری کا اہتمام کر لیا جاتا ہے، نہیں تو بات ضرور کر لی جاتی ہے، کنفرمیشن ملتی ہے تو ہم یہاں سے بھیجتے ہیں۔ جب بھیجتے ہیں تو کچھ اسباب ساتھ میں دے کے بھیجتے ہیں تاکہ اس نئی دنیا میں یہ سکون سے رہ سکے، اپنی جاب کر سکے۔ تو یہ ہماری روح جب آگے جاتی ہے، یہ روح جب پرواز کر کے ایک نئی دنیا میں داخل ہوگی، تو اس کو ہم نے کتنا پروٹیکٹ کیا ہے، اس کو ہم نے کتنا کوالیفائی کیا ہے، اس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہم نے کیا اہتمام کیا ہے، اس کی کمفرٹ زون کا ہم نے کچھ تدارک کیا ہے نہیں کیا ہے، اس کے کمفرٹ زون کا ہم نے کتنا اہتمام کیا ہے، کیا ہم نے وہ سبھی اسباب کر کے اس کو بھیج رہے ہیں، یا ہم فی الحال بھیج تو رہے ہیں لیکن آگے کسی سے ہماری بات ہے، وہ جو ہے وہ اس کو آگے اٹھا لے گا یا سنبھال لے گا، باقی اس نے کرنا ہے۔ تو یا تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے سے ایسا عمل کر جائیں کہ آگے جاتے ہی ہم کمفرٹ زون میں چلے جائیں، یا پھر کوئی ایسا تلاش کریں کہ جس کی نسبت سے جب ہم وہاں پہنچیں تو وہ ہمیں کیچ کر لے اور ہم پھر کمفرٹ زون میں جائیں۔ تو لہذا کوئی نہ کوئی شیخ ہونا لازمی ہے۔ اگر یہاں سے اہتمام ہو بھی جائے تو بھی آگے شیخ ہو جو آپ کو ریسیو کرے، جو آپ کو قیام دے، جو آپ کو ٹھہرائے، جو آپ کی رہائش کا اہتمام بھی کرے اور آپ کے مزید وہاں پہ آنے جانے اور دوسری چیزوں میں آپ کی معاونت کرے۔ تو اس جہان میں جاتے ہوئے بھی کوئی شیخ تو ہونا چاہیے، اس نئی دنیا میں جانے کے لیے کوئی گائیڈ تو ہونا چاہیے۔ اب وہ گائیڈ کیسے آپ نے تلاش کرنا ہے، کیسے آپ نے مہیا کرنا ہے، یہ آپ کے لیے لازمی ہے اور یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔